جو شہر اپنی شناخت کھانے سے کرواتا ہے وہ شہری کو اپنے اندر نہیں بساتا, وہ خود جا کے شہری میں بس جاتا ہے. میں کہتا تھا یہ سوتے کب ہیں, تو انہوں نے کہا لاہور ڈزنٹ گو ٹو سلیپ. اف یو ٹیک فوڈ آؤٹ آف لاہور کا کلچر, پیچھے سر بچتا ہی کچھ نہیں ہے. تھڑے پہ بیٹھ کے جب نان چھولے نہیں کھانے اور جب حلوہ پوریاں نہیں کھانی, جب نہاری کی دکان کھلنے سے پہلے ڈولوں کی لائن نہیں لگی ہونی صبح 3 بجے, تو اف یو ٹیک دیٹ آؤٹ آف لاہور تو پیچھے بہت کم بچتا ہے. جی ہمارے ساتھ آج یہاں پر موجود ہیں کامران لاشاری صاحب, ڈی جی ہیں وال سٹی لاہور اتھارٹی کے, اور میرا خیال ہے لاہور میں رہنے والے سب لوگ ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں علی رحمان, ایک بہت پرانے دوست ہیں, ایجوکیشن سے تعلق ہے, اور شوقیہ انہوں نے فوڈ فوٹوگرافی شروع کی اور اب ایک فوڈ کرٹیک کے طور پہ جانے جاتے ہیں, اور بہت فین فالوئنگ ہے ان کی. اور پچھلے سال کا وعدہ تھا چنے کھلانے کا, ڈاکٹر صاحبہ نے بھی یاد کروایا, تو ابھی اس پہ گفتگو کریں گے. اور اس کے ساتھ ہیں ڈاکٹر عارفہ سعیدہ. میں سب سے پہلے تو بہت بہت شکر گزار ہوں کہ کافی طبیعت کی خرابی کے باوجود, کمزوری کے باوجود انہوں نے اتنا وقت نکالا اور اتنے پیار سے ہمارے ساتھ یہاں شامل ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے کہا تھا کہ آپ کے بغیر میرا سیشن جو ہے وہ نامکمل ہوتا ہے, اور میری تو آڈینس ہی آپ کو سننے کے لیے آتی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ نے بہت میرا مان رکھا, اینڈ شی از ہیئر ود اس ٹوڈے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمسایہ ملک سے پہلی مرتبہ لاہور تشریف لے کر آئے ہیں کرن بالی صاحب. کرن ایک فلم میکر ہیں, ممبئی میں رہتے ہیں, اور ان کا لاہور سے بہت پرانا تعلق ہے, جو میں انہی سے پوچھوں گی. ان کی دادا جو ہیں یہاں پہ, نانا دونوں ایک ٹائم پہ لاہور میں تھے, اور مال روڈ کے اوپر ان کا ایک فلم اسٹوڈیو تھا جس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے. اور ایک بہت خوبصورت کتاب جو ہے وہ ان کی دادی نے لکھی تھی, جو کہ بچوں کی پوئمز کے اوپر ہے, اور اس میں سے ایک پوئم جو ہے وہ ہم سب بہت اچھی طرح سے واقف بھی ہیں. سو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پہلے تھوڑی سی بات لاہور کے بارے میں. کسی شہر میں رہنا اور کسی شہر میں بسنا دو مختلف چیزیں ہیں, اور دونوں مختلف کیفیات. لاہور میں رہنا نہیں, بسنا پڑتا ہے, اور پھر لاہور آپ کے دل میں بس جاتا ہے, اور ایسا بستا ہے کہ پھر کوئی اور اس دل میں بس نہیں سکتا. مشہور افسانہ نگار کرشن چندر نے لاہور میں رہے اور ایف سی کالج میں تعلیم حاصل کی. ان کو اس شہر سے بے پناہ محبت تھی. آزادی کے وقت ہندوستان جانے کے بعد بھی اپنی روح کو لاہور میں ہی چھوڑ گئے. انہوں نے لکھا تھا کہ لاہور آدمی کو بوڑھا نہیں ہونے دیتا. اس شہر کا تذکرہ وہ کسی بچھڑے ہوئے محبوب کی طرح رقت آمیز لہجے میں کیا کرتے تھے. وہ لاہور سے آنے والوں کو بڑی حسرت سے دیکھتے اور اپنے محبوب شہر کی گلی کوچوں, بازاروں, عمارتوں, باغوں کا تفصیل سے حال معلوم کرتے. انہوں نے احمد ندیم قاسمی کے نام اپنے خط میں لکھا کہ لاہور کا ذکر تو کجا, اس شہر کے بارے میں سوچتا بھی ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. راجندر سنگھ بیدی, جنہوں نے اپنے ادبی سفر کا آغاز محسن لاہوری کے قلمی نام سے کیا تھا, مرتے دم تک لاہور کے عشق میں گرفتار رہے. لاہور کی باتیں کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی چھڑی لگ جاتی تھی. ایک مرتبہ ٹی وی پر انٹرویو کے دوران لاہور کا ذکر آیا تو رونے لگے. اے حمید برما میں قیام کے دوران اپنی جنم بھومی امرتسر کی بجائے لاہور کو یاد کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ لاہور کا نام زبان پر آتے ہی طلسم و اسرار کی الف لیلا کا ایک باب کھل جاتا ہے. لاہور ایک شہر نہیں, یہ ایک کیفیت کا نام ہے. سید احمد شاہ پطرس بخاری کا شمار بھی لاہور کے سچے عاشقوں میں ہوتا ہے. نیو یارک میں قیام کے دوران انہوں نے صوفی تبسم کے نام ایک خط لکھا اور پوچھا, کیا راوی اب بھی مغلوں کی یاد میں آہیں بھرتا ہے؟ پطرس کا کہنا تھا کہ لاہور کے کانٹے کا علاج نہیں. گویا یہ شہر اپنے عاشقوں کے اعصاب پر ایسا سوار ہوتا ہے کہ وہ کبھی کسی دوسری جگہ پر سکون نہیں پا سکتے. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ لاہور ایک کیف و مستی کا نام ہے, ایک نشہ ہے جو طاری ہو جائے تو اترنے کا نام نہیں لیتا. پیدا ہونے کے لیے لاہور کے درشن کرنا بھی بہت ضروری ہے.
اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گفتگو شروع کروں گی کرن بالی صاحب سے، کیونکہ ان کے ساتھ میرا رابطہ پچھلے کچھ ہفتوں میں بہت زیادہ رہا اور ہم بار بار اس چیز پہ بات کرتے رہے کہ ہم سیشن میں کس چیز پہ بات کریں گے، ہم کیا کس موضوع کو گفتگو بنائیں گے. لیکن ایونچولی جب وہ لاہور آئے اور انہوں نے لاہور میں مال روڈ کا وزٹ کیا اور اس جگہ سے گزرے جہاں پہ ان کے دادا کی دکان ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے کہا میں لاہور سے اپنی پرانی یادوں جو میں نے اپنے بڑوں سے لاہور کے بارے میں سنا ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گا. تو میں جاننا چاہوں گی کرن کہ لاہور آنے کے بعد آپ کو کیسا لگا؟ جتنا آپ نے لاہور کو سوچا تھا، سنا تھا، ویسا پایا؟ Okay, I can just talk like that. Yeah. Okay. First, excuse me that I will speak in English. Though I am a Punjabi in India, I've grown up in South India, so I speak better South Indian languages than I speak Punjabi. I think it's been a very kind of a mixed bag. I'll be honest, I didn't know what to expect. I knew I had a lot of roots in the city. In fact, not just in Lahore, I've actually got roots before the partition from Rawalpindi, Sialkot, Dera Ismail Khan, Hoti Mardan, Murree. So in that sense, my entire legacy actually comes from here. But let's stick to Lahore. And even there, I think let's stick to my Dada and Dadi since we have we have such little time. My Dada had a photo studio on Mall Road. His father, D.N. Bali and Sons, they had 3 photo studios in Rawalpindi, Murree and Lahore. My grandfather looked after the Lahore one. It was largely a portrait studio, and my grandfather was much in demand because in those days for arranged marriages, portraits were taken in the studio, and my grandfather was supposed to have had a 75% success rate in the marriage taking place. My Dadi, who came from Sialkot and who came to Lahore after marriage, she was one of the earliest trained gynecologists in the area. And she actually delivered a lot because it was more of the wealthy people and the who's who of Lahore who would, take her services. And also it was not in the hospital. She would go to their houses to deliver the babies, and she would often joke कि मैंने तो अद्धा लाहौर को जन्म दिया है over there. On the other side of her, there was a small little poetess. Her 2 children, my dad and my bhua, were going to DAV kindergarten school, and she used to write these short poems for them with a little illustration. The headmistress encouraged my Dadi to get this published. So the Millar Press in 1940 published a collection of books. This is a reprint, but it has the same design, thing called Billo, which was my Bhua's nickname. Basically, it's got 1 4-line poem with every line of the Hindi alphabet, and I feel very awkward about this because it's a fairs festival and I'm narrating a 4-line children's poem in the middle of this festival. But I do want to narrate this because this particular poem with the alphabet M became so famous that kids in India learn it even today. And I have got feedback that it used to be equally popular here. And the poem is with M, and it goes, Machli jal ki hai rani, जीवन इसका है पानी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी. So I think what I would just like to add is that more than, because I'm still grappling with what I'm seeing in Lahore, etc. I think, and more than family connections, I think I can understand the flow of creativity in my Dada and Dadi, being in a city of Lahore, and perhaps what I can say is that being a filmmaker, Lahore has perhaps seeded those germs which has led to me being a filmmaker, being in the creative line. In fact, the fact that my family comes from here I have a lot of interest in reading and studying the partition, and from the filmmaking side at least, I'm working on a book right now that looks at how the partition has been represented by both the cinemas of India and Pakistan down the years. Thank you. بہت شکریہ کرن.
میں چاہتی تو یہ تھی کہ میں یہ سیشن کوئی تقریباً 2 گھنٹے تک لے جاؤں، لیکن مسز ہاشمی کی ڈانٹ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے اس معاملے میں، تو ہمیں ٹائم کو وی ہیو ٹو مائنڈ ٹائم. اچھا، مجھے کچھ تھوڑا سا فیڈ بیک آیا فیس بک پہ جب پوسٹ لگی ہمارے سیشن کی کہ ہر دفعہ ہی وہی لوگ بٹھا لیتے ہیں اور ہر دفعہ ہی وہی چیز کرتے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگ ان باتوں سے محظوظ ہوتے ہیں یا آپ کو بورنگ لگ رہی ہیں اور لگ رہا ہے ریپیٹیشن ہو رہی ہے اس چیز کی؟ کیونکہ میرے پاس جو پینلسٹ یہاں بیٹھے ہیں ان پہ تو میں کسی بھی موضوع سے بات کروں گی لاہور سے ریلیٹڈ تو وہ گھنٹوں تک بات کر سکتے ہیں. اور لاشاری صاحب، آپ سے اب گفتگو کا آغاز کروں گی، تو میری کوشش یہ تھی کہ اس بار ہم اس سیشن کو تھوڑا سا اپنی کلنری ہیریٹیج کی طرف، اپنے کھانوں کی طرف، اپنی روایتی ذائقوں کی طرف لے کر چلیں. سو جس طرح بھی کرن نے ذکر کیا کہ ان کے دادا کا اسٹوڈیو ہوتا تھا مال روڈ کے اوپر، اور وہ دیکھ کر بھی آئے ابھی، اور انہوں نے کہا وہ بلڈنگ بہت چینج ہو گئی ہے، مگر مجھے اندازہ ہے تھوڑا سا جو انہوں نے بتایا تھا اور میں نے اس جگہ کی تصویر اتاری. لیکن اندرون شہر میں ایسا نہیں ہے. آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پرزرو کر کے رکھی ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ کی سربراہی میں جتنا کام اندرون شہر میں ہوا ہے لاہور میں، اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جہاں تک ہم ٹینجیبل ہیریٹیج کی اور بلڈنگس کی بات کرتے ہیں، ان کی تو بحالی ہے وہاں پر، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں نظر آتی ہے. جب ہم ذائقوں کی بات کرتے ہیں اور روایتی کھانوں کی بات کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں والٹ سٹی کیا کر رہی ہے وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ اور وہاں کے روایتی کھانوں کے ساتھ؟ دیکھیے جی، جو کھانے پینے کا شوقین نہیں وہ لاہوریا نہیں. اور اگر لاہوریوں کا پوچھا جائے وہ کیا کرتے ہیں، تو وہ یا کھاتے ہیں سارا دن، یا پیتے ہیں، یا کھاتے پیتے ہیں. تو اس کے علاوہ ان کا موضوع سخن یا جینے کا کوئی اچھا. اور ایک کھانا بھرپور کھا کے پھر ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں، اچھا دوپہری کی کھانا، پھر تو شام تک کی پروگرام ہے. تو وہ، اور میں جب گوال منڈی میں فوڈ اسٹریٹ کبھی بنا رہا تھا 20 سال پہلے کی بات ہے شاید، تو میں حیران ہوتا تھا، دیر تک جاتا تھا اپنا پروجیکٹ دیکھنے، تو وہ بنیان پہنی ہوئی، تو تامد باندھی ہوئی، وہ کھڑا ایک لاہوریا، وہ کھائے جا رہا ہے وہاں سے حلوائی کی دکان. تو میں کہتا تھا یہ سوتے کب ہیں؟ تو انہوں نے کہا لاہور ڈزنٹ گو ٹو سلیپ. انہوں نے کہا جی کہ یہ ابھی 4 بجے یہاں پر وہ شروع ہو جانی ہے لگانی پراٹھے اور وہ پوڑیاں. تو سو یہ لاہور کا خاصہ ہے. اس کو دیکھتے ہی خیال آیا کہ ہم کیوں نہیں ایک فوڈ اسٹریٹ کریٹ کریں. اور میرے جتنی بھی زندگی میں پروجیکٹس ہیں، اگر جو سب سے عزیز تر ہے مجھے، وہ گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ ہے. لیکن آج وہ ویسی نہیں ہے، اس کو ختم کر دیا گیا. یہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن اس میں کیا خاصیت تھی؟ اس میں یہ نہیں تھا کہ بہت اچھے پکوان اور کھانے، اور وہ چیز تو اپنی جگہ تھی ہی تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک پیڈسٹرنائز، میں جب باہر جاتا رہا تو دیکھتا تھا کہ ان کے ہاں پرانی جگہوں پہ، بازاروں میں، شہروں میں رونق کس طرح آتی ہے. تو مجھے لگتا تھا کہ وہ، حالانکہ ادھر مذاق بنا دیا جاتا ہے، او جی تسی فوڈ اسٹریٹاں بنا دیتی ہیں، تسی یہ کرتا. تو ہاف دا یورپ از فوڈ کیفے. اٹس اوپن اسٹریٹس پہ ہر جگہ آپ کو کھانے پینے کے علاوہ زندگی میں رمق، رونق اور جاذبیت اور ایک توانیت ہے ہی نہیں. سو یہ اس کو کوئی اور ہمارا تو یہ خاصہ رہا ہے، ہم بڑے کھاندے پیندے رجے لوگ ہیں. سو اس کو ایک کثر نفسی سے دیکھنا غلط ہے. اور اگر میرے پہ ہو تو میں آئی وڈ ٹرن ہاف دا لاہور انٹو اوپن کیفیز، اوپن. دیکھیے مثلا ایم عالم روڈ ہمارے ہاں بہت خوبصورت بن کر سامنے آئی ہے، اس کے کیفیز، ریسٹورنٹس بڑے اچھے ڈیزائن. لیکن اس میں مسئلہ ہے، اس میں اس کے باہر آپ دیکھیں تو بے ترتیبی، گند، غلاظت. آپ کو اترنا جو ہے، جب تک وہ ویلے پارکنگ والا نہ آئے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. 4 قدم چلنے کا نہیں. اگر اسی کو، وہ جو اندر خوبصورتی ہے لاہور کی دبی ہوئی، اس کو ہم انفولڈ کر دیں اور باہر لے آئیں، تو میرے خیال سے لاہور ایک بالکل اور لیول پہ چلا جائے گا. یہ مال روڈ پہ ممکن ہے،
یہ MM عالم روڈ پہ ممکن ہے, مال روڈ in the evenings. We already have plans, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بھی کامیاب ہوگا, to turn Mall Road from commercial to cultural place for evenings. So اس کے سائڈ واکس اتنی اچھی ہیں تو مال روڈ فیڈز آؤٹ ان دی ایوننگس, وائی شوڈنٹ اٹ کم ٹو لائف. تو ہم نے اندرون لاہور میں بہت سارے ادھر, آپ کو پتہ ہے ابھی بھی فورٹ روڈ پہ ہماری بڑی کامیاب ہے وہ اسٹریٹ, اور اس کے روف ٹاپ پہ کھانے, اور سو آئی تھنک آئی شوڈ لیٹ ناؤ ادرس ہیو دا چانس. اب نہیں لاشاری صاحب, ابھی آپ کی گفتگو ختم نہیں ہوئی, ابھی تو میں نے آپ سے اور سوال پوچھنا ہے, اور وہ یہ کہ ایک تو روایتی کھانے ہیں اور پھر ایک طریقہ کار ہے جس سے وہ ہماری کھانے جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں. میں نے آپ سے ایک مرتبہ ڈسکشن کی تھی اور اس میں آپ نے بڑی مزیدار بات کی تھی کہ اندرون شہر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ صبح کے ٹائم پہ کوئی روٹی پکانے کا کانسیپٹ نہیں ہے, ہر بندہ اپنی جو خمیری روٹی ہے وہ اخبار پہ رکھ کے خود لے کے جا رہا ہوتا ہے اور ساتھ چنے کا تھیلا پکڑا ہوتا ہے, جس کو میں نے خود وٹنس کیا. اور وہاں پہ آپ چاہے ویکینڈ پہ جائیں یا آپ ویک ڈیز پہ جائیں, وہاں پہ یہ روایت قائم ہے کہ جو شخص اٹھا ہے وہ اپنے پجامہ کرتا یا بنیان کے اندر اس نے اپنی روٹی پکڑی ہے, اس نے چنے کا تھیلا پکڑا ہے, اور وہ وہاں سے ابھی بھی اسی طرح کھانے کی روایت چلتی آ رہی ہے. جو ہمارا اندرون شہر ہے جس کو آپ نے اب ریوائیو کیا ہے, وہ ہمارے اپنے لوگوں کے علاوہ بیرون ملک سے آنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک بہت اٹریکشن رکھتا ہے. بیسک وجہ کیا ہے لاشاری صاحب اس کی؟ تو میرے خیال سے لاہوریے سوچ بھی ان کی کھانے سے شروع ہوتی ہے اور ان کا بازی کھا پی لیا ہے اور کی کرنا ہے زندگی سے, مطلب فلسفہ زندگی بھی جو ہے وہ کھانے سے جڑا ہوا ہے. اور ماشاءاللہ صحت مند, میں بیچ میں ذرا کمزور سا ایک نظر آتا ہوں, لیکن جنرلی لاہوریے کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ چوڑا ہوگا اور چوڑا ہو کے چلے گا, وہ اس طرح کر کے, اور پھر دیکھے گا بھائی ایسے. اچھا, اور لاہوریوں کا آپ دیکھیے, دیکھنا علیحدہ ہے, چلنا علیحدہ ہے, ہنسنا اپنے طرز کا ہے, بولنا اپنے اچھا, اب یہ وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی, ٹھیک ہے. یہ اور ایک خاص اب اچھا, یہ پکا لاہوریوں کی ایک, اور پائن جی اچھا ملنے کا, ملتے اتنے زور سے ہیں اور اتنی گرم جوشی سے ہیں کہ اسلام آباد والے تو ویسے ہی بیچارے پریشان ہوئے. تو وہ سو ان کی ہر چیز میں ایک جوش ولولہ ہے, اس قدر ہے کہ اتنے ایگزوبرنٹ لوگ ہیں, افسوس کے وقت بھی اور خوشی کے وقت نام جیسے رکھ لیتے ہیں. رنجیت سنگھ نے نام رکھا اپنے بیٹوں کا, تو رنجیت سنگھ بیٹھے نے جس شہر کو وہ کرتا تھا کانکر, قابو کرتا تھا, تو اپنے بیٹے کا نام پشاوریہ, لاہوریہ, ملتانیہ, کشمیریہ. اچھا, ہمارے مزنگ میں بھی ایک بڑی مزیدار بات ہے, اگر آپ نے اب چھیڑ دیا, 2 منٹ صرف لگیں گے. ایک تاج نان فروش تھا اور اس کے قیمے کے نان جو ہیں وہ جو پرانے بیٹھے ہوئے ہیں میرے ہم عمر جانتے ہوں گے, وہ بہت مشہور ہوئے, دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوئے. تو وہ تھا پہلوان اور ان پڑھ, لیکن اب اتنا پیسہ, اتنی شہرت آئی, عزت آئی, تو اس نے جوش میں آ کے اپنے بچوں کے نام رکھے. ایک کا نام رکھا وزیر اعظم, ایک کا نام اس نے رکھ دیا مغل اعظم, ایک بادشاہ اعظم, اور ایک سکندر اعظم. وہ ہمارا محلے دار تھا مزنگ میں, اسی انہوں پوچھتے رہنے سا تاج صاحب کی حال ہے, وزیر اعظم ہوں ٹھیک ہے, ہاں جی ہوں تو انہیں پرابلم نہیں, اپنا اتنے دبئی چلا گیا, ٹیکسی چلاتا ہے اپنا خوشباش ہے. اچھا, تو اچھا ان دنوں کی, اور محلے دار جیسے آپ کو ایک دوسرے کو کام کہتے رہتے ہیں, تو مجھے بھی, میں ڈپٹی کمشنر تھا لاہور میں, تو ٹیلی فون بجتا ہے, تو وہ کہتا ہے سر تواڈے نال تاج نان فروش گل کرے گا. میں کہ انہوں کہا یار اس ویلے 5-7 بندے بیٹھے نے, تو میں آپ پہ کال بیک کراں گا. انہیں پھر بزر آیا کہ نہیں سر, وہ کہندا ہے کہ ضروری گل ہے, تو انہوں نے کوئی ایمرجنسی ہے, انہیں گل کرن. میں کہا گل کرو. میں کہا کی ہو گیا تاج صاحب, کیڑی ایمرجنسی ہو گئی ہے؟ کہندا جناب وزیر اعظم پھڑیا گیا جے.
ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਸਮੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਜ਼ਮ ਗਏ ਜੇ ਉੱਥੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਲਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਵਰ ਚੌਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰਾਪਟ ਲਾਈ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਜੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਜ਼ਮ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਝ ਕਰ ਤੂੰ ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਸਾਰੀ ਸਲਤਨਤ ਹੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ इसमें कोई मन घड़त नहीं है, ये एक्चुअल दिस इज लाहौर, यू नो। अच्छा, मैं अब गुफ्तगू लेकर चलूँगी अली रहमान के पास। हमारे सबसे यंग पैनलिस्ट हैं यहाँ पर, लेकिन मेरा ख्याल है जितनी फ़ैन फॉलोइंग इनकी आजकल ख़ास तौर पे फूड रिलेटेड ब्लॉग्स के ऊपर है, उतनी शायद ही किसी की होगी। लाहौर से शुरू किया, छोटे छोटे थड़ों की तस्वीरें उतारनी शुरू की, बहुत खूबसूरत, और उनके बारे में बड़ी यूनिक तरीके से एंज करके कुछ लिख देते थे और वो चीज़ हिट हो जाती थी। और कोविड के दिनों में ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ एक वड़ा पाव का ठेला लगा किसी जगह पे पहली मर्तबा, और अली ने कोविड के दिनों में उसकी तस्वीर उतारी और सोशल मीडिया पे डाल दी और उसके बारे में कुछ लिख दिया। और उसके बाद वहाँ पुलिस आ गई क्योंकि इतनी लाइनें थी वहाँ पे, और उसके बाद वहाँ पे वो पूरी जो सड़क है वहाँ पे वड़ा पाव, असली वड़ा पाव, सबसे असली वड़ा पाव और सबसे पुराना वड़ा पाव के नाम से ठेले लगने शुरू हो गए। सो वहाँ से आगाज़ किया, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम इनको चना एक्सपर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि हर जगह की हर गली नुक्कड़ के चनों के बारे में अली ऐसी मज़ेदार डिस्क्रिप्शन देते हैं और बड़ा ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। कभी किसी को ओवर हाइप नहीं देते, और जहाँ पे खाना पसंद नहीं आता उनकी तस्हीर भी करके आते हैं। सो अली, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लाहौर शहर के खानों में ऐसी क्या इनफरादियत है जो आपको बाकी पूरी दुनिया के खानों में नज़र नहीं आती? थैंक यू फॉर द इंट्रो जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो यहीं से शुरू करते हैं कि चनों की किस्में कितनी होती हैं, किसको पता है? लाहौर में कितनी किस्म के चने मिलते हैं, यू नो? नान चने हो गए, चिकड़ छोले। सो मेरी रिसर्च कहती है 5 तरह के मुख्तलिफ चने जो लाहौर में मिलते हैं। वी डोंट रियलाइज, बट वील कीप अ सेपरेट सेशन ऑन दैट, और उसमें हम सिर्फ चनों की बात करेंगे। अच्छा, लाहौर के खानों को व्हाट मेक्स इट स्पेशल? आई थिंक वो जो प्यार है, वो जो एक बॉन्डिंग ओवर फूड है ना लाहौर की, आई थिंक दैट मेक्स इट वेरी वेरी स्पेशल। और जैसे लाशारी साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है, आप एवरीथिंग हैज़ टू स्टार्ट विद फूड एंड एंड विद फूड, और उसके बीच में भी खाना ही डिस्कस हो रहा होता है। बल्कि एक चीज़ मैं अपॉर्चुनिटी यूज़ करूं, क्योंकि मेरे से सीनियर पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, अभी हम बात कर रहे थे और मैं लाशारी साहब से मुखातिब हूँ यहाँ पे, कि जो कल्चर है और जो एक टेम्परामेंट है लाहौरियों का, सुकून में होते हैं यार की हो गया कोई गाल नहीं। मतलब मैं अक्सर पोस्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार ये 60 साल पुरानी दुकान है अंदरून लाहौर में और ये फ़लानी चीज़ बेचते हैं। सो आई गेट अ लॉट ऑफ फीडबैक एंड पीपल से कि ओ यार इन्ना चंगा होंदा ते वो दूसरी ने दुकान ही नहीं पाई, और सारी ज़िंदगी उत्थे चने ही बेचता रह गया है, उन्हें कुछ नहीं किया ज़िंदगी। तो पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि हर कोई कमर्शियल माइंडेड नहीं होता, एंड लाहौरी ख़ास तौर पर। झंडा चौक है अवामी बाज़ार में अंदरून लाहौरी में, वहाँ पे एक बंदे की टिक्कियाँ बड़ी मशहूर हैं, कीमे वाली टिक्कियाँ। तो मैं उसके पास गया एक दिन ढूंढता हुआ, क्योंकि आई एम लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग टू गो एंड एक्सप्लोर, जिधर मेहर बशीर स्वीट्स है उसके सामने।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰ ਦਿਓ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬੰਦ ਦਾ ਟਾਈਮ नहीं गा। सो आई थॉट कि रात को देर तक बैठता होगा। मैं कहा फिर भी पता तो होगा। कहता सर जिस टाइम उस दिन दे मेरे अपने हांडी दे पैसे पूरे हो जान, मैं दुकान बंद करके घर चला जाना। सो दैट इज हाउ लाहौर इज, दैट इज हाउ कंटेंट पीपल आर। सो दे नॉट डूइंग इट फॉर अनलिमिटेड इनकम, और इसीलिए वो खोल ही नहीं रहे चीज़ों को, वो वहीं पे बैठे हुए हैं। लेकिन दैट इज़ वेयर यू नो वी कम इन, दैट इज़ वेयर लाशारी साहब कैन कम इन। Although I'm a huge supporter and admirer of what Lashari Saab does with all the food streets and everything, लेकिन उसमें मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब अगर कोई इंडिया से आता है, जैसे वी हैव फ्रेंड्स सिटिंग है, तो वो फूड स्ट्रीट तो चले जाएंगे, वो उधर कढ़ाई भी खा सकते हैं, वो उधर कबाब भी खा सकते हैं, वो उधर चाय भी पी सकते हैं, बट is that the kadai what Lahore is famous for? Is that the halwa puri what Lahore is famous for? वो किसी ने randomly वहाँ पे दुकान खोल ली है उस डिश की। So I was traveling to Turkey 2 साल पहले, और it was a 2-week long trip. मेरा trip was designed around food. अब जैसे हमारे यहाँ पे है, I went to a place of उसका कोनिया में there was a restaurant, और फिरिन कबाब मिलता है। हम उधर गए, हमने कहा कि जी मेन्यू दे दें। उनके भाईजान मेन्यू नहीं है, हाफ चाहिए, क्वार्टर चाहिए, फुल चाहिए, एक डिश है मेन्यू के ऊपर। एंड दैट इज हाउ थिंग्स आर। आप जाएं वारिस निहारी पे, आप कहें भाईजान मेन्यू ले आओ, कहता भाईजान मेन्यू की होता है, मतलब कौन सी दाल माश चना फ्राई मिक्स सब्जी है। सो आई थिंक लाशारी साहब अ लिटिल फोकस ऑन द एक्चुअल शॉप्स एंड द रेस्टोरेंट्स एंड द लेगेसीज, बिकॉज आई थिंक वो खाने, वो लेगेसी इज डाइंग आउट ग्रेजुअली एंड वी डोंट रियलाइज। दास कुलचा, जो मेन दास कुलचे वाला है, वो पूरा हफ्ता दास कुलचा नहीं लगाता, वो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन लगाता है। इट्स नॉट वायबल फॉर देम। वी हैव हलवा पूरी प्लेसेस जो 150-150 साल से हैं टकसाली में, वो खुद ही सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो सर्वाइव कर रहे हैं। अगले उनके बच्चे, आने वाली नस्ल अगर डिसाइड कर लेगी कि ओ माय गॉड आई डोंट वांट टू गेट इनटू हलवा पूरी, वो ख़त्म हो जाएगी लेगेसी। सो आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल। बल्कि अभी सेशन शुरू होने से पहले लाशारी साहब वाज काइंड इनफ टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन कि यार ये जो वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी अपने टूर्स करता है, हाउ कैन वी इनकॉर्पोरेट फूड इनटू दैट, वो जो हिस्ट्री बाय नाइट है। सो आई थिंक अ लिटिल फोकस हैज़ टू गो ऑन दोज शॉप्स। बहुत अच्छा है, फूड स्ट्रीट होनी चाहिए लाशारी साहब, नथिंग अगेंस्ट दैट, लेकिन देर आर प्लेसेस दैट वी कैन फोकस ऑन इन अंदरून लाहौर, जो 100-100, 200 साल, 80-80 साल पुरानी जगह, जिनको कि हम वी कैन मेक अ फ्रेम वर्क एंड आइडेंटिफाई कि भाई ये वाकई पुराना है या नहीं है। जैसे वो ताजदीन वाला बता रहे हैं मजंग बाज़ार में, वो इतनी पुरानी दुकान है एंड अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो गई है अब, कि उसके जो लीज थी वो क्वीन एलिजाबेथ के काइंड ऑफ लेटर हेड के ऊपर उसकी लीज चल रही थी, वो इतनी पुरानी है, लेकिन एज पर माई इन्फॉर्मेशन वो बंद हो गई है जगह। सो इट्स नो मोर देयर। सो आई थिंक टू प्रिजर्व लाहौर का कल्चर, बिकॉज इफ़ यू टेक फूड आउट ऑफ लाहौर का कल्चर, पीछे सर बचता ही कुछ नहीं है। थड़े पे बैठ के जब नान छोले नहीं खाने, और जब हलवा पूरियाँ नहीं खानी, जब निहारी की दुकान खुलने से पहले डोलों की लाइन नहीं लगी होनी सुबह 3 बजे, तो इफ़ यू टेक दैट आउट ऑफ लाहौर, तो पीछे बहुत कम बचता है। सो आई थिंक आई वुड यूज़ दिस प्लेटफॉर्म to highlight this with Lashari Saab as well. And already हमने एक discussion शुरू कर दी थी before even I said all this. So let's see, Lashari Saab and I, if we can coordinate, collaborate and bring the food more into the picture, into the cultural thing. So Amna, बहुत लंबा जवाब आपके छोटे से सवाल का, लेकिन आप खाने को लाहौर में से निकाल दें तो लाहौर के पास थोड़ी चीज़ें बचती हैं। थैंक यू अली। आपने मैंने जो अगला सवाल पूछना था वो इसमें इनकॉर्पोरेट भी हो गया, और यहाँ पे मैं एक अपॉर्चुनिटी जो है वो बताऊंगी जो हम ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं। इसी पॉइंट के इर्द गिर्द के जो असल खाने वाले जिनके थड़ों की हम बात कर रहे हैं, उसी को जहन में रखते हुए मैंने लाशारी साहब से, जब मैं इस सेशन को प्लान कर रही थी, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि सर आपकी सपोर्ट चाहिए। इस बार मैंने और थोड़ा सा लेवरेज मिसेस हाशमी के साथ भी लिया इसके ऊपर कि हम एक फूड टूर जो है वो प्लान कर रहे हैं एट द फेस्ट फेस्टिवल। सो वेरी लिमिटेड सीट्स, 25 सीट्स हैं हमारे पास, 10 की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी सुबह हो चुकी हुई है। सो बाहर वॉल्ड सिटी का स्टॉल लगा हुआ है। कल सुबह यहाँ से 10 बजे 25 लोग जो हैं वो अली के साथ गाइडेड टूर पे जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डेस्क बाहर है, आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ अपने आप को रजिस्टर करवाइए। वॉल्ड सिटी ने हमारे साथ बहुत ताउन किया है। 10 बजे यहाँ से लेके जाएंगे, उम्मीद करते हैं 12:30 नहीं तो 1 बजे तक ये लोग वापस आ जाएंगे। सो द ऑफर इज़ ओपन फॉर एवरीवन हु वांट्स टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी।
اور اب میں جاؤں گی ڈاکٹر عارفہ کے پاس اور پھر میں مائک واپس نہیں لوں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کیونکہ ڈاکٹر عارفہ جب بات کرنا شروع کرتی ہیں تو ہم سب مسحور ہو کے وہ بات سنتے ہیں اور میں ساتھ ساتھ اپنے نوٹس بناتی ہوں ان کے لفظ چوری کرنے کے لیے میں نے اگلی بار کیا بولنا ہے. سو ڈاکٹر صاحبہ آپ سے صرف ایک سوال, اور وہ یہ کہ ایک شہر کی پہچان جو ہے وہ اس کی زبان اور اس کی ثقافت اور اس کا کھانا, اور صرف کھانا نہیں, کھانا کھانے اور کھانا کھانے کی روایت, کھلانے کی روایت جو ہے وہ بھی شامل ہے. تو آپ لاہور کو کیسے دیکھتی ہیں اس ساری تناظر میں؟ بہت شکریہ آپ کا. میں لاہور کو ایسے دیکھتی ہوں جیسے کوئی انتہائی چاہنے والا انتہائی چاہے جانے والی چیز کو دیکھتا ہے. اور اچھا ہوا کہ بات دسترخوان تک پہنچی, کیونکہ لاہور صرف چنے بھٹورے کھلانے کے لیے نہیں ہے, وزیر اعظم بھی بہت کھلائے ہیں انہوں نے. بلکہ میری گستاخی معاف کر دیجیے گا, جس نے جب کچھ کھانا ہوتا ہے تو وہ لاہور آ جاتا ہے. دیکھیے, بے حد اچھی بات ہے کہ لاہور کی پہچان کھانے سے شروع ہوتی ہے. وہ لوگ جو محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ کھانا اچھا ہے اور یہ کھانا اتنا اچھا نہیں ہے, وہ کیا پیمانہ ہے کہ آپ کی آنکھ نے پلیٹ دیکھی اور فتویٰ دے دیا. بہت سی جگہ آپ کو ایسا قورمہ کھانے کو ملتا ہے جس میں بوٹیاں شرمندہ تیرتی رہتی. آج تک ہماری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ قورمے میں شوربہ ہوتا ہے یا لگیر ہوتی ہے. یہ لفظ کسی کو نہیں آتا ہوگا, لگیر. میں سمجھتی ہوں کہ جو شہر اپنی شناخت کھانے سے کرواتا ہے وہ شہری کو اپنے اندر نہیں بساتا, وہ خود جا کے شہری میں بس جاتا ہے. جب شہر شہری ہو جائے گا تو پھر فاصلہ نہیں رہے گا. میں اس کھانے کی بات کو ذرا سا اور آگے لے کے جاتی, اگر آپ کی اجازت ہے تو. ڈاکٹر صاحب آپ صرف آپ ہیں, اب جب تک سیشن ختم نہیں ہوگا آپ نے گفتگو مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ہماری آج کی ساری گفتگو کھانے کے متعلق ہوگی, اور وہ بھی 2 بجے کے بعد. لاہور میں ذائقے اس لیے اچھے ہیں کہ لوگ اختلاف کو دشمنی نہیں جانتے. ہم عام طور پر جب چیزیں مختلف ہوتی ہیں تو ہم بارڈر بنا کے بندوق کی نال کھول کے اور بیٹھ جاتے ہیں کہ کب داغیں, کس کو داغیں. دوسری بات جو میری سمجھ میں آتی ہے لاہوریوں کی, مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ عارفہ, میں بہت لاہور دنیا بھر میں لاہور کرتی پھرتی ہوں, ان کی سمجھ میں نہیں آتا. تو انہوں نے کہا کہ ایسی کیا چیز ہے جو ہر کسی کو بقدر ظرف اپنی گرفت میں لے لیتی. میں نے کہا اس شہر کے پاس دینے کو اتنا ہے کہ اسے خسیس ہونے کی, کنجوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں رہی. اور وہ لوگ جو یہ فرق کرتے ہیں کہ یہ میرا ہے یہ تمہارا ہے, وہ کبھی ہمارے تک نہیں پہنچتے. لاہور ہمارا ہے, نہ میرا ہے نہ تیرا ہے. جو 2 گھڑی کو آیا لاہور اس کا بھی ہے, جو 2 صدیوں کے لیے آیا لاہور اس کا بھی ہے. وقت کا پیمانہ گنتی نہیں ہے, وقت کا پیمانہ اس کی تاثیر ہے. وہ وقت کرتا کیا ہے آپ کے ساتھ. مت سمجھیے گا کہ لاہوریوں کو کوئی کام نہیں. میں لاہوریوں کی تعریف کرتی ہوں تو کہتے ہیں کی شے نے لاہوری. میں کہا جی کھان دینے تھے, ہنس دینے, بس بتیرا کافی ہے. تو اور کی چاہیے. سوال یہ ہے کہ جو چیز آپ کے دسترخوان پر آپ کے سامنے آ رہی ہے
اس میں کھوٹ ہونا مشکل ہے، کیونکہ وہ چیز آپ کے حلق کے نیچے سے اترے گی۔ اکثر جب ہم سیاحت کے طور پہ شہر دیکھتے ہیں تو وہ آنکھوں سے آگے نہیں جاتا، لیکن جب زبان کسی چیز میں شامل ہو جائے تو وہ خود طوطے کی طرح بولنے لگتا ہے۔ مجھے آپ دیکھیں گے کہ ایک اور بھی بہت بڑا کمال ہے، چھوٹی سی بات کر لوں، آپ کو اس قدر محظوظ کیا گیا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اب مجھے کوئی لطیفہ سنانے کی ضرورت رہ گئی۔ لاہور گزرگاہ تھا، بر صغیر کی گزرگاہ ہے۔ ادھر کے بارڈر بدلیں، لاہور سے ادھر کے بارڈر بدلے، لاہور سے ادھر کے بارڈر نہیں بدلے۔ جو لاہور آیا وہ ٹھٹک کے رہ گیا کہ ان کے اندر اتنی برداشت کیسی ہے۔ آپ کے آج جو بہت سنجیدہ سیاستدان ہیں، نام نہیں لوں گی، انہوں نے پچھلے 2 دن پہلے مجھے بڑا تانا دیا، اور تسی لاہوریے نو کسے نو جین بھی دیندے ہو، بس لاہوریے۔ میں کہ کوئی اور لاہوری ہے؟ آپ کے یہاں وزیر اعظم بھی مل گئے، بادشاہ اعظم بھی مل گئے، مگر ابھی تک شہر کا عاشق اعظم نہیں ملا۔ شہروں میں لطف یہ ہے کہ ہر طرح کا رنگ ہونا چاہیے۔ یک طرفہ شہر آدمی کے دل کو نہیں کھینچتے، اس کی جیب کو کھینچتے ہیں۔ جیسے ہم زیادہ تر اب جیب کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں۔ جو کھانا آپ اس شہر لاہور میں کبھی 5 روپے اور 10 روپے میں سیر ہو کے کھا لیتے تھے، اب کسی سے کہیے کہ کھانا کھلا دو اور میرے پاس صرف 10 روپے ہیں تو وہ یہی کہے گا کہ ایک لاواں۔ سوال یہ کہ کھانا اتنا عزیز کیوں ہو جاتا ہے؟ مجھے ابھی تک کوئی جگہ اور کوئی لوگ ایسے نہیں ملے جنہیں اپنا کھانا پسند نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان کی پہلی ذائقے کی پہچان ہے۔ آپ اس کا نام فیض کے لاہور کی بجائے ذائقے کا لاہور رکھ دیں تو تمام ذائقے ہیں، سیاست کے بھی ہیں، صاحبان علم بھی وہ پیدا کیے کہ واہ واہ۔ اقبال بھی اگر مشہور ہوئے دنیا میں تو جیسے انہیں ایرانی کہتے ہیں لاہوری، اقبال لاہوری، ان کو کوئی سیالکوٹی نہیں جانتا، اور جو سیالکوٹ کے لوگ حاضر ہوں یا غائب ہیں ان سے معافی کے ساتھ وہ کہتے ہیں سیالکوٹی حرام دی بوٹی۔ یہ صرف لاہوری کہہ سکتا ہے، کسی نے اور نے یہ بات نہیں کہی۔ اور وہ صاحب بہت سیالکوٹ کی تعریف کر رہے، کہنے لگے بھائی جی آپ کو ایک بات یاد دلا دوں، سیالکوٹ صرف 2 گھنٹے دور ہے، لاہور میں آپ کھڑے ہیں، بتائیے آپ کس کا ذکر زیادہ کر رہے ہیں؟ ذکر سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ لاہور نے صرف مجھے چٹخارے لینا نہیں سکھایا، میری ساری تعلیم و تربیت اسی شہر کی ہے۔ میں نے جو کچھ تہذیب اختیار کی وہ اس شہر نے مجھے دی تھی۔ میں اکثر یہ بات سب کو سناتی ہوں، کئی سال پہلے کی بات ہے، کچھ بزرگ باغ جناح میں بیٹھے تھے، یہ بھی لاہور کا مزاج ہے، آپ کو کہیں نہ کہیں 8-10 لوگ اکٹھے ملیں گے، درمیان میں 2-3 اخبار ہوں گے، یا کوئی کتاب ہوگی، یا کوئی وہ شخص ہوگا جو بہت اچھا قصہ گو ہوگا، جو حقیقت کو آپ کو ایسے بیان کرے گا کہ آپ کہانی سمجھ کے مان لیں اس کو۔ ہم تو کہانیوں کو حقیقت سمجھتے ہیں نا، ابھی تک ہماری جیسی سیاست ہی کسی کی نہیں ہے، الحمدللہ۔ خود ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کسی کو کیا سمجھائیں گے؟ ہماری سیاست صرف ایک ہے کہ کیا اس سیاست میں اتنا مال ہے کہ میری ہتھیلیوں کو گرم کر دے۔ لاہوری روایتی طور پر اپنی گرمی گننے والی چیزوں میں نہیں ڈھونڈتا تھا،
चखने वाली चीज़ों में ढूंढता था। असल जो किसी भी चीज़ का इम्तहान है वो ये है कि उसका जायका कैसा है। और लोग मुझसे इस बात पे बहुत बहस करते हैं और मेरी जहालत से खफा होते हैं। मेरे ख़्याल में इल्म का भी एक जायका है, फ़िक्र का भी एक जायका है, आपकी बात कहने का भी एक जायका है। कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो हमारे घरों में बोले जाते हैं और जब हम अपने सहन से बाहर निकलते हैं तो वो लफ्ज़ नहीं होता कहीं, उसकी जगह कोई दूसरा लफ्ज़ होता है। तो अगर शहर गुंजाइश नहीं देंगे शहरियों को तो फिर उन्हें गुंजाइश कौन देगा। और लाहौर पे आप जितना चाहिए हक़ जता लीजिए, लाहौर की नफ्सियात पे कोई असर नहीं पड़ता। जिसका जी चाहता है आए और कहे मैं लाहौरी हूँ मेरी तरह। आप लाहौरी सिर्फ पैदाइश से नहीं होते। क्या जो किसी जगह की खुसूसियत है उसमें से कुछ आपने लिया? ये रस्म अब ख़त्म होती जाती है, लेकिन मुझे अभी भी कहीं नज़र आती है कि एक तरफ से एक शख्स आ रहे हैं और दूसरी तरफ से एक दूसरा आ रहा है। नहीं मालूम कौन है या कौन नहीं है, रागीर है, कहेगा अस्सलाम वालेकुम, दूसरे कहेगा वालेकुम अस्सलाम, सब खैर। शायद एक लम्हा भी नहीं लगा लेकिन वो शख्स उसके ख़याल के जायक़े को पा गया। इस ख़याल के जायक़े को पा गया कि मैं इनसे कोई बात भी पूछूंगा तो ना मैं छोटा हूँगा ना ये जवाब देने में छोटे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कि लाहौर में ये बीमारी शुरू हो गई है, खुदा करे वबा ना होने पाए, कि अब लाहौरिये भी लोगों को छोटा समझने लगे। तो मैंने उन साहब से पूछा था कि आप कितने साल लाहौर से दूर रहे जो आप भूल गए कि इस शहर में लोग अपने पेशे से छोटे बड़े नहीं हैं, अपने मालो दौलत से छोटे बड़े नहीं हैं, अपने इल्म से छोटे बड़े नहीं हैं। वो अगर छोटे बड़े हैं तो अपने माशरती रवैयों से छोटे बड़े हैं। आप तमीज़ से बात कर लें, उनको नहीं परवाह कि आपने कितना पढ़ा। आप मोहब्बत से पूछ लें कितों चलते आ रहे हो, गर्मी लग रही है, पानी पियोगे? कुछ भी नहीं है, शायद वहाँ पानी का गिलास भी नहीं है, उसको ये भी नहीं मालूम, मगर एक ख़याल है जो वो दूसरे तक पहुँचाता है। आपकी आज के माशरे में और मेरे आज के माशरे में ख़याल ख़त्म होता जाता है। हम अपने बच्चों से कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है किसी गैर को सलाम करने की। हम अपने बच्चों को ये क्यों सिखा रहे हैं कि किसी गैर को सलाम मत करो? इसलिए कि हमारे शहरों पर, हमारे लोगों पर, हमारी ज़िंदगी पर उन लोगों का कब्ज़ा है जो हर चीज़ को उचक के सिर्फ अपना करना चाहते हैं। मुझे लगता है जितनी ख़बरें आजकल बच्चों के अगवा होने की छपती, मैं जब कभी, मान लीजिए कभी मैं भी जवान थी तो जी मैं हूँ, बहुत शुक्रिया कि आपने पहचान ली। जवानी किसी उम्र का नाम नहीं है, रवैये का नाम है। आप जब तक पुरुम्मीद रहते हैं आप जवान रहते हैं। और जिस दिन आपकी उम्मीद ख़त्म हो जाए उस दिन आप पे बुढ़ापा भी नहीं आता, आप ही ख़त्म हो जाते हैं, आप ख़ुद ख़त्म हो जाते हैं। अपनी नफ़ी है ना उम्मीदी। एक चीज़ नहीं ठीक थी, कोई गम नहीं, दूसरी कोई चीज़ भली होगी। एक तजर्बा अच्छा नहीं रहा, कोई बात नहीं, दूसरी चीज़ भला होगी। और फिर ये सारे जो इंतखाब हैं ये दस्तरखान पे आते हैं। ये सारे इंतखाब मैं उनको बहुत बड़ी बड़ी बातों में करके कह दूं या ये कहूं कि आम तौर पर हमारे जो वो घराने जो 2 वक्त खाना खा लेते हैं, वो घराने अब कम होते जाते हैं ना। जो लोग कुछ तो इसलिए नहीं खाते कि वो स्मार्ट नहीं रहते, पतलून के बेल्ट के इंच बढ़ जाते हैं, तो
بہتر یہ ہے کہ بھوکے رہیے اور جب بہت بھوک لگے تو جا کے برگر کھا لیجیے. برگر دیکھنے میں چھوٹا ہے مگر گڑبڑ میں بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. آپ کی ایک روٹی آپ کے نظام ہضم کو وہ نقصان نہیں پہنچاتی جو آدھا برگر پہنچا دیتا ہے. تو فائدہ ان چیزوں میں نہیں ہوتا جن پر بہت پیسے خرچ کیے جائیں. فائدہ ان چیزوں میں ہوتا ہے جن سے آپ کو لطف بھی آئے اور بہت پیسے بھی نہ خرچ کیے جائیں. ہمارے گھروں کی ان تمام ماؤں کو خدا سلامت رکھے جو بنی ہوئی دال سے شام کو دال گوشت بنا دیتی. وہ جی آلو گوشت میں گوشت ختم ہو گیا, آلو اور شوربہ باقی ہے, وہ اس میں کچھ اور مسالے ملا کے چاول پکا دیتی ہیں. یہ جو اختراع کی قوت ہے, یہ نت نئے ذائقوں کی قوت ہے. اور میں آپ سب سے یہ اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ میں اداس ہو رہی ہوں, مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ لاہوریوں کو کیا ہو گیا, یہ کیوں دوسروں جیسی باتیں کرنے لگے, اپنا آپ کیوں چھوڑتے ہیں. اپنے آپ میں جو بھی کوئی ایک ایسی بات ہے جو آپ کو دوسرے تک لے جاتی ہے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کیجیے. لاہور نے کبھی اپنے دروازے بند نہیں کیے کہ میاں تم آ تو رہے ہو غزنی سے مگر تم یہاں سے دلی نہیں جاؤ گے. وہ سب دلی وہیں سے گئے, اور وہ وہاں سے کس لیے گئے؟ اس شہر نے اپنے دروازے ان کے لیے کھولے, اپنے دل کھولے اور لطف لیا. اسی لیے آپ دیکھیے, میرے خیال ہے آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا, لاہور کے ہر محلے کی زبان الگ ہے. وہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو کہہ دیتے ہیں ہاں ٹکسالی دے گئے. وہ جو زبان سے, لہجے سے, لفظوں کے انتخاب سے لوگ پہچان لیں, میری سمجھ میں نہیں آتا وہ سیاستدانوں کے دھوکے میں کیسے آ جاتے ہیں. بفور وی اینڈ دس سیشن, مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کی جتنی فین فالوئنگ ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ اور بات کریں, لیکن چونکہ اگلا سیشن یہاں پہ اگلے 5 منٹ میں شروع ہونا ہے تو صرف 2 سوال, اور پہلا سوال سر آپ کا اور دوسرا سوال آپ کا. جی بول رہا جی 200 سال میں جدو لاہور کی دوبارہ ہسٹری لکھی جائے گی قلعے کی, وہ کہن کے اکبر نے بنایا, اس تو بعد جہانگیر, شاہ جہاں سارے آئے, رنجیت سنگھ آیا, پر اج ساڈے جو شخص ہے ایٹ اس کمرے جہاں نام لکھا گیا, یہ میں سب سنسیریٹی میں کہہ رہی ہوں کہ کامران اشاری ہر جہاں کام کیا تاڑی نہیں جانی جہاں کام کیا ہے مطلب پورے کا پورا کیا بدل گیا ہے جی. اٹ از کمپلیٹلی چینج. یہ میرا حصہ ویر جی نے لگا ہے کہ انہوں نے مجھے کتاب ویڈیو کو دکھا دیو کہ سکھ دور میں جڑا قلعہ سی اتنے کی ہوتا ہے. جو انہوں نے کام کیا ویر جی از کمینڈیبل. ہاں جی, یہ تاری لیگیسی رہے گی تاری فیملی دی فار لاہوریز فار. وہ کہتے ہیں اچھے برج لاہور دے تھی وہ ٹھیک کیتے اچھے برج لاہور. تھینک یو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی میرا نام اروند سہارن ہے, میں چیف سیکٹریٹ سے آیا ہوں. آپ نے جو کہا کہ جو لاہور میں آتا ہے چاہے وہ ایک دن کے لیے کیوں نہ آئے, چاہے 200 سال یہاں رہا ہو, وہ لاہور کا ہو جاتا ہے. بڑی خوبصورت بات کہی ڈاکٹر صاحبہ آپ نے, اور میں یقیناً یہی بات ہندوستان جا کے سب کو یہی کہتا ہوں کہ میں بھی ایک پراؤڈ لاہوری ہوں. وہ کہتے ہیں بھائی تمہاری پیدائش یہاں کی. میں نے کہا اس شہر میں بات ہی کچھ ایسی ہے کہ اگر آپ 1 منٹ بھی اگر وہاں پہ بتا لیں, لوگوں سے مل لیں, اس میں اپنائیت اتنی زیادہ ہے, لوگ اتنا خلوص ہے کہ وہ پھر آپ کو شہر کا حصہ بن جاتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی, خطا کلامی کی معافی کی بات. اگر کوئی حادثاً اتفاقاً جنگل میں پیدا ہو جائے تو آپ اسے جنگلی کہیں گے؟ اپنے سوال چلے, آپ نے کھانے پہ بڑی بات کی. میں سوچ رہا تھا کہ اس سیشن میں کچھ لاہور کے بارے میں جاننے کو ملے گا. تو یہاں پہ نوجوان نسل بیٹھی ہے, تو لاہور کے وہ لوگ جو کبھی اس شہر میں رہا کرتے تھے, جن سے شاید آپ کا کوئی واسطہ رہا ہو, تو بڑی مہربانی ہوگی کہ نوجوان نسل کو تھوڑا سا بتائیں کہ
لاہور میں ہمارے جیسے جو لوگ کبھی رہا کرتے تھے ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے کھانے پہ؟ تو واقعی میں بہت بات ہو چکی ہے، اور بات ہی نہیں میرا خیال سے میں جب سے میں 10 دن ہو گئے مجھے 2-3 کلو وزن بڑھ گیا ہے، روٹی پہ میں کسی سے کوئی بات پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں گلا چھڑو پہلے کھڑا کھانے پہ، تو واقعی میں بہت آسان ہوگی تھوڑی ہمارے جیسے جو بھولے بسرے لوگ ہیں لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی ایک آ جاتا ہے اس امید میں کہ آپ کو دیکھ کے کہ شاید ہمارے بزرگوں کی کوئی بات ہی ختم ہوئی، آپ ان کے بارے میں بتائیں کون سے لوگ جن کے ساتھ آپ بڑھ کے جوان ہوئی ہیں؟ دیکھیے وہ ایک نہیں تھے کہ میں ان کی گنتی کر لوں. ہاں میں تو کہوں گی کہ وہ ہر شہری تھا، کوئی تھوڑا کوئی بہت، ہر کسی کی ذہانت ہر کسی کی حساسیت ایک سی نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی پسند ناپسند کے حساب سے لے لیتا ہے. شہر بڑے جب ہوتے ہیں ایسے ہی نہیں ہو جاتے، جب وہ دل بڑا کرتے ہیں. جی آپ تو کہیں اور سے آئیں تو آپ نے تو اپنا کھانا پکایا ہوگا، یہ لفظ اپنا کھانا آپ کو یہاں نہیں ملے گا. جو پکاتا ہے لاہوری پکاتا ہے. اختیار کر لینے میں بہت لطف ہے، آپ مضبوط ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے. ہاں لاہوریے تو اتنا تنہا نہیں چھوڑتے کہ خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کہیں سے ایک نالی کی کگر ٹوٹنے سے پانی گھس آیا تو پورا محلہ وہاں کھڑا ہوگا اور صبح تک وہیں کھڑا رہے گا. یہ اسے ہم کہتے ہیں شاید، لیکن یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. چند سال پہلے میں پرانے لاہور گئی، وہاں کوئی میرج ہالز نہیں ہیں، وہاں کوئی ایونٹس کا نہیں ہوتا. گھر وہی چھوٹے چھوٹے، بڑا گھر ہوگا تو وہ 10 مرلے کا ہوگا، اس سے بڑا گھر وہاں ہونا مشکل. میں نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ ان تقریبوں میں جس میں ہم لوگ جو بڑی جگہوں میں رہتے ہیں وہ پورا شہر بلانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ، وہ انتظام کیسے ہوتا ہے؟ ہم ان کی چھت پہ کھڑے تھے، کہنے لگے جی آپ دیکھیں سامنے 3 گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو وہ جو ایک گھر ہے سب سے پہلا، اس میں ایک بزرگ خاتون اور ان کے شوہر رہتے ہیں، تو وہاں ہم نے لوگوں کے آرام کرنے کا سامان کر دیا ہے. آپ وہاں جا کے دیکھیے، بستر بچھے ہیں صاف ستھرے، پانی رکھا ہے، غسل خانہ موجود ہے، وہ چاہے سوئیں چاہے جاگیں جو چاہے کریں. پھر وہ کہتا ہے جی تیسرا گھر جو ہے ان کے گھر کھانا بہت اچھا پکتا ہے اور بہت پکتا ہے، تو جو چاہے چلا جائے، وہ وہاں بھوکا نہیں رہے. تو آپ سوچئے، یہ جو ہم سب بڑے بڑے تقریریں جھاڑتے رہتے ہیں حب الوطنی پہ اور ملک کا بھلا سوچنے پہ، اور پھر ہم نے بہت لطف کی بات یہ ہے کہ جو فیض کے لاہور کو اگر میں لے لوں کہ 60 کی دہائی کے بعد کا لاہور ہے، 60 کی دہائی کا لاہور تو نئے نئے خیالوں سے پھڑکتا تھا. میں 1947 سے پہلے تھی نہیں، میں معافی چاہتی ہوں. میں بہت معذرت چاہتی ہوں، لیکن اگلے سیشن کے پینلسٹ بھی موجود ہیں اور باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں یہ سیشن یہاں ختم کرنا پڑے گا. آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ.